بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بندہ نچیز محمد عبد الرحمن جلالی قادری کا آج کا خصوصی پیغام تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی صراط مستقیم کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں ڈوب جانا، اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ بات قرآن و سنت کی روح میں کیسی ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس کی شرعی حیثیت دیکھیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بنی عمر اور بنی عوف کا جھگڑا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال، اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو میرے ابو بکر سے کہنا وہ میری جگہ جماعت کرائیں۔ پاک محبوب علیہ السلام لیٹ ہو گئے۔ حضرت بلال نے اذان پڑھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے کہا آپ جماعت کرائیں۔ چوں ہی جماعت کھڑی ہوئی، نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ اب نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے ہیں۔ صحابہ کا بڑا امتحان تھا کہ نماز پڑھیں یا اللہ کے رسول کی تعظیم کریں۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی اگرچہ اللہ کے ہیں، عظمت تو بڑی ہے، مگر اب ہم رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، حضور علیہ السلام آخری صف میں کھڑے ہو جائیں۔ ایسا فیصلہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے نہیں کیا۔ صحابہ نے فیصلہ یہ کیا ہم ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھیں گے، ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی تعظیم بھی کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ نماز پڑھتے پڑھتے سب نے اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارتے گئے، تالی کی آواز آتی گئی اور سارے رستہ چھوڑتے گئے، درمیان میں سے ہر صف میں سے رستہ بنتا گیا، میرے آقا علیہ السلام آگے تشریف لاتے گئے، یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلام جو سب سے آخری صف کے پاس آ کے کھڑے ہوئے تھے، ان کے لیے سب صحابہ نے رستہ بنایا اور وہ چلتے چلتے پہلی صف میں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد جب پہلی صف میں آ گئے تو امام صاحب نے بھی تعظیم کرنا شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی سے پیچھے ہٹے۔ نبی علیہ السلام فرماتے رہے ابو بکر کھڑے رہو، جماعت کراتے رہو، مگر وہ پیچھے صف میں آ گئے۔ جب وہ صف میں آئے، حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، نماز مکمل کروائی، پھر نماز پڑھ کے کہا ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا جماعت کرا دو، تو پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سننا، عرض کرنے لگے ما کانا لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لائق نہیں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو کہ وہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ عرض کی حضور مجھے آپ کی آواز آئی تھی، آپ نے کہا تھا نماز مکمل کرا دو، لیکن میرے عشق نے مجھے مجبور کیا تھا کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ تو بھائیو، آج لوگوں نے لکھا کہ نماز میں ان کا خیال آ جانا معاذ اللہ اتنا برا ہے، تو دیکھیے صحابہ نے کیا کیا، نماز پڑھتے ہوئے سب کے دل میں پاک محبوب کا خیال آیا اور سب نے خیال تعظیم سے کے ساتھ لایا۔ آج لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نماز میں اگر ان کا خیال آ جائے تو وہ معاذ اللہ گائے گدھے کے خیال سے برا ہے۔ دلیل یہ دی کہ اللہ کی نماز میں کسی اور کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں صحابہ کی نماز میں اللہ کے رسول کا خیال آیا، تعظیم کے ساتھ آیا، نماز پڑھتے ہوئے سارے تعظیم نبوت کر رہے تھے، سارے کے سارے کر رہے تھے۔ ہر صف میں سے جب نبی علیہ السلام گزرے، ہر صف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رستہ بنایا، سب کے دل میں تعظیم کے ساتھ خیال آیا۔ اچھا، یہ تو تھا صحابہ کا عمل، حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے جس طرح صحابہ نے کیا، آج ہماری نماز میں بھی حضور علیہ السلام کا خیال آ جائے، یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ اس پر اعتراض کریں تو آئیے آج ہم چلتے ہیں اپنی موجودہ نماز کی طرف کہ ہماری نماز کیسی ہے۔ سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سن لیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری جو بھی زبان ہے تمہیں اپنی زبان میں اس کا ترجمہ آتا ہو۔ نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اچھا،
اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا اگر ہم ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، نماز نیت کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام یافتہ میں کون کون ہے یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو انعام یافتہ ہیں ان میں انبیاء بھی ہیں، ان میں صلحاء بھی ہیں، ان میں شہداء بھی ہیں، ان میں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ میں صدیق بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، اور صلحاء بھی، صالحین بھی، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں۔ اچھا، جب یہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، تو اس کے دل میں خیال تو آئے گا کہ انعام یافتہ میں تمام انبیاء ہیں، تمام شہید ہیں، تمام اولیاء ہیں، تمام صدیقین ہیں، خیال آئے گا نا، کیونکہ نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اچھا، یہ پڑھ لیا، اس کے بعد آگے کہو گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو تیرے غضب کا شکار ہوئے اور جو گمراہ تھے۔ اچھا، گمراہ لوگوں میں کون تھا؟ شداد تھا، فرعون تھا، ابو جہل تھا، نمرود تھا، یہ وہ ہیں سارے جو گمراہ ہیں۔ اب ان کا بھی خیال آئے گا کہ یہ گمراہ تھے، اور ان کا نماز میں خیال آئے گا، کیونکہ نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اچھا، سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد اب قرآن ہے نا، بندہ جہاں سے مرضی پڑھ لے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ سورہ لہب پڑھتے ہیں، اب کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ترجمہ کیا بنے گا کہ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ اچھا، نماز میں ابو لہب کا بھی خیال آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے سورت کو مکمل کیا۔ ویسے اس میں میں مکمل نہیں پڑھ رہا، اس میں اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے۔ یہ آیت اگر سورت مکمل پڑھیں تو ابو لہب کا اور اس کی بیوی کا دونوں کا ذکر موجود ہے، تو اس کا بھی خیال آئے گا اور ابو لہب کا بھی آئے گا۔ اس کے بعد آپ رکوع چلے جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر آپ سجدے کرتے ہیں، پھر آپ دوسری رکعت پڑھتے ہیں، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ میں وہی خیالات آتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے بھی خیالات آتے ہیں اور گمراہ لوگوں کے بھی خیال آتے ہیں۔ کیوں کہ نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اچھا، آپ دوسری رکعت میں سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، آپ اتحیات میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اتحیات میں آپ جب پڑھ رہے ہیں اتحیات شریف، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں بتانے والے، آپ پر سلام ہو۔ تو سلام تو اسے کیا جاتا ہے جو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، اور جو جواب دے سکتا ہے اس کو سلام کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس وقت آپ اللہ کے نبی کو سلام کریں گے تو خیال تو آئے گا کہ کس کو سلام کر رہا ہوں۔ طوطے کی طرح نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے، میرے آقا نے فرمایا نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ حدیث آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، اسی پہ آج کا ہمارا خصوصی لیکچر ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، سلام ہو ہم پر سلام ہو۔ جب ہمارا کہیں گے تو اپنا خیال بھی آئے گا، اپنے ساتھیوں کا خیال بھی آئے گا۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو، اللہ کے تمام نیک بندوں کا خیال آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ درود ابراہیمی شروع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا بھی آ گیا، سادات پاک کا بھی آ گیا۔ کیوں آیا کہ نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ آگے آپ کہیں گے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ جس طرح تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی خیال آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کا اس میں
ذکر آ گیا تو جب ذکر آئے گا تو خیال بھی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. اچھا پھر آپ کہیں گے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، پھر اس میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی آل کا خیال آئے گا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کی آل کا خیال اس میں آپ کو آ جائے گا. اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. آپ کہیں گے یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی. عجیب بات ہے، یہاں تو کہتے تھے نماز میں خیال نہیں آنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا خیال آ جانا گدھے سے اور بیل سے معاذ اللہ بدتر ہے. یہاں تو اپنا خیال بھی تمہیں آ رہا ہے. تم کہتے ہو اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد کو بھی بنا دے، اور پھر حد ہو گئی آگے جا کے کہتے ہو ربنا اغفر لی ولی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے. اچھا نماز تو رب کی ہے، رب کا خیال آنا چاہیے. والدین کا خیال کدھر سے آ گیا بھائی؟ والدین کا خیال تو نہیں آنا چاہیے. یہ تو پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ان لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ اتنا برا ہے تو پھر والدین کون ہوتے ہیں ان کا خیال آئے؟ خود اپنا آپ کون ہوتا ہے کہ اپنا خیال آئے؟ لیکن نہیں، کہتا ہے ربنا اغفر لی ولی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنین کو بخش دے. عجیب بات ہے، یہ تو کہتے تھے کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے. اب میں نے شروع سے لے کے آخر تک خلاصہ آپ کو نماز کا بتا دیا. ہر اللہ کے نیک نبی کا، ہر اللہ کے ولی کا، ہر شہید کا، ہر صدیق کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ ہر اللہ کے دشمن کا، نمرود و شداد کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ ابو لہب اور اس کی بیوی کا خیال بھی آ گیا. اتحیات میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی کو سلام کیا تو ان کا خیال آ گیا. اچھا اب درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی آل کا خیال بھی آ گیا. میرے نبی کا اور ان کی آل کا ذکر آیا تو ان کا بھی خیال آ گیا. اچھا جب درود آخر میں دعا پڑھی درود کے بعد تو پھر اپنا بھی خیال آیا، اپنے والدین کا بھی خیال آیا. وہ کم بخت تو نماز کو اتنا سمجھتا ہے اپنا آپ آ جائے تو برا نہیں، معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو وہ برا ہے. یہ تو ساری بھری ہی خیالوں سے پڑی ہوئی ہے. حدیث میں نے آپ کو سنائی، میرے آقا نے فرمایا نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. تو جب یہ جانو گے، جب ترجمہ پڑھو گے تو پھر اللہ کے ہر نیک بندے کا خیال نماز میں ضرور آئے گا. تجھے اپنا آ جاتا ہے، تجھے نبی کے خیال سے اتنی چڑ ہے تو پتہ چلا ان کے دلوں میں مرض ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ وہی ہے اور نماز قبول اسی کی ہے جو نماز میں الفاظ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا دل یہ کہتا ہے کہ جس طرح گنبد خضرا کے سائے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری ویڈیو دیکھنے والے، شیئر کرنے والے، لائک کرنے والے تمام احباب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور یہ پیغام جو خاص طور پر آج میں نے ریکارڈ کروایا کہ نماز میں خیال رسول اللہ کیسا ہے، اس پر آج اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے اس طرح کی باتیں اپنی کتابوں میں لکھیں اور پھر وہ آج جو انہیں اپنے اکابرین مانتے ہیں، اللہ انہیں اس کو پڑھ کے، سن کے، اس کو دیکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کاملہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.